حنفی کہتے ہیں کہ چیلنج ہے کہ اہل حدیثوں کو بھینس کے حلال ہونے کی حدیث پیش کریں. میں کہتا ہوں حنفیوں کو چیلنج ہے کہ بھینس کے حلال ہونے کی حدیث پیش کریں. اور حلال حرام کرنا اہل حدیثوں کا کام ہے. اگر دیکھیے عقل کی بات، عقل دیکھو ان لوگوں کی، ورنہ تو کہتے ہیں نا کہ عقل سر کی بجائے گھٹنے میں ہو تو آدمی پاگل ہوتا ہے، لیکن گھٹنے میں بھی تو ہونا ہے، تو گھٹنے میں بھی نظر نہیں آ رہی. اگر آپ کے نزدیک بھینس کے حلال ہونے کی کوئی حدیث نہیں ہے تو آپ کے نزدیک بھی تو اگر آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ کے نزدیک بھی بھینس کو کیا ہونا چاہیے؟ حرام ہونا چاہیے. سیدھی سادی بات ہے. اگر اہل حدیثوں کے پاس حلال ہونے کی دلیل نہیں ہے حدیث تو آپ کے پاس بھی تو نہیں ہے نا. اب وہ کہیں گے، بلکہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جی حنفیوں کا احسان مانو. میں نے کہا کس بات کا؟ کہ اس نے آپ کو بھینس کا دودھ بھی پلا دیا، گوشت بھی کھلا دیا. میں نے کہا کس نے؟ بولے امام ابو حنیفہ نے. میں نے کہا اسے حلال اور حرام کا اختیار تھا. ایک چیز کو اللہ نے حلال نہیں کیا تو ابو حنیفہ حلال کر سکتے ہیں. کتے کو کہہ دے حلال ہے تو کتا حلال ہو جائے گا. اب آپ آئیے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. نبی کریم نے جانوروں کی لسٹ نہیں بتائی کہ یہ جانور حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال. اگر ایسی لسٹ بناتی تو میرا خیال ہے پورا قرآن مجید جنگلات کے جانوروں سے ہی بھر جاتا. آپ نے یہ لسٹ نہیں بتائی، آپ نے فارمولے بتائے. آپ نے جانوروں کا فارمولہ یہ بتایا، جو زیناب نہیں ہیں ان کے آپ دیکھو گے جبڑا نیچے کے دانت بھی اور اوپر کے دانت بھی بالکل برابر ہوں گے جیسے انسانوں کے دانت ہیں. بھینس کے، گائے کے، اب آپ بولو گے گدھے کے بھی برابر ہیں، گدھے کے برابر ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے گدھے کا نام لے کر اسے حرام کیا. اگر اس فارمولے سے ہٹ کر کوئی چیز آ رہی تھی، یعنی وہ جانور حرام ہے لیکن حلال فارمولے میں آ رہا تھا، تو آپ نے نام لے کر اسے حرام کر دیا. اور جس کا یہ فارمولہ بتا دیا کہ جس جانور کے یہ جو شاخ والے یہ سائیڈوں میں 4 دانت بیچ کے چھوڑ کے پھر ایک ادھر کا ایک ادھر کا، وہ نوکیلا دانت بڑا ہوتا ہے، دونوں اوپر کے بھی نیچے کے بھی، جسے آپ کیا کچلیاں کہتے ہیں یا شاخیں کیا کہتے ہیں؟ ہاں کچلی کہتے ہیں. وہ جس جانور جو چیر پھاڑ کرنے والے جیسے شیر ہے، کتا ہے، بھیڑیا ہے، گیدڑ ہے اور اس طرح کے جتنے بھی درندے ہیں، وہ سارے کے سارے اس فارمولے میں جو زیناب ہیں وہ سارے حرام ہیں، اور جو زیناب نہیں ہیں وہ سارے حلال ہیں. اب بھینس اس فارمولے میں آ رہی ہے، ہم تو دودھ بھی پئیں گے، گوشت بھی کھائیں گے، لیکن تم پر آج سے حرام ہے چونکہ حدیث تم مانتے نہیں ہو. اس کی علت حدیث میں ہے، لہٰذا آج سے تم یہ دودھ بیچنا بھی چھوڑو، اس کا گوشت کھانا بھی چھوڑو اور بھینس کالونی پہ پابندی لگواؤ.